باغی باغی باغی. عمار کو کون قتل کرے گا؟ باغی گرو. ٹھیک ہو گیا. لب لینے کیڑا باغی. ایتھے بیٹھا سی کوفے والا گرو. معاویہ کے ساتھ علی رضی اللہ عنہ نے صلح کیوں کر لی تھی؟ تو کیا حضرت معاویہ نے اپنے قصاص والے فیصلے کو واپس لے لیا تھا؟ نہیں لیا تھا. صفین کا خاتمہ پتہ کیسے ہوا؟ وہ نہیں منے گا تواڈے اس حوالے نو. نہیں باغی سن باغی سن باغی سن باغی روڑا پائی جائے گا. اگر تم آج معاویہ کے گروہ کو لغوی باغی کہتے ہو تو علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو تم غلط کہہ رہے ہو. ہن تو جھوٹا کہ علی سچے یا علی سچے تو جھوٹا؟ سانو پہلے واسطوں علی مجھ سے زیادہ خلافت کے حقدار ہیں، میں مانتا ہوں، لیکن وہ قاتلین عثمان سے بدلہ لے یا ان کو ہمارے حوالے کریں تو پھر میں سب سے پہلے علی کی بیعت کروں گا رضی اللہ عنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت میں کیا کیا تھا؟ تاخیر کی تھی، انکار. اگر کہو انکار کیا تو پھر علی بھی ابو بکر کے کیا بنے؟ باغی بنے نا 6 مہینے. مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث ہے، علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا صفین میں ہمارے اور ان کے جو بندے مرے ہیں وہ کدھر جائیں گے؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا کی ہے؟ صلح کی ہے. آپ کہہ رہے ہیں میرا یہ بیٹا قربانی دے کر خلافت ان کے ہاتھ میں دے دے گا، تو پیڑے بندے نو خلافت دینا کوئی چنگی گل ہے؟ پھر جب ان کی صفین میں ہو گئی صلح، یہ دونوں ہو گئے اکٹھے، وہ باغی گروہ نے دیکھا اوف ہم تو لڑائی اس وجہ سے کروا رہے تھے کہ ان کی کیا صلح نہ ہو، اب کیا ہو گئی ہے؟ صلح. اور نکل گئے. مفتی عتیق الرحمن علوی حافظہ اللہ. اب آئیے جواب کی طرف. اب آئیں جواب کی طرف. عمار کو کون قتل کرے گا؟ باغی گروہ. اب ہم پہلے چیک کرتے ہیں کہ باغی کس کو کہتے ہیں. ہم نے باغی تلاش کرنا ہے نا. عمار کو کون قتل کرے گا؟ باغی گروہ. ٹھیک ہو گیا. لب لینے کیڑا باغی. باغی کی تعریف پہلے چیک کرتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے نا باغی کیا ہوتا ہے. باغی وہ ہوتا ہے جو خلیفہ کی خلافت کا انکار کرے اور اس کے خلاف کیا کرے؟ بغاوت کرے. باغی اسم فاعل ہے. بغا یبغی بغاوتا فہوا باغن. اسم فاعل ہے نا. باغی باغیون بغاوت کرنے والا. بغاوت کیا ہوتی ہے؟ جو خلیفہ کی خلافت کا انکار کرے اور اس کے خلاف نکل کھڑا ہو، وہ کیا ہوتا ہے؟ باغی. ٹھیک ہے. اب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا حضرت علی کی خلافت کا انکار کیا؟ اگر تو کیا تو باغی بن گئے. کیا کیا؟ اگر انکار کیا تو کیا ہو گئے؟ اب انکار کسی جگہ ثابت نہیں تو ان پر فنی طور پر باغی کا لفظ ثابت نہیں. فوراً کہے گا جے ماندے سن تو پھر بیعت کیوں نہیں کی تھی؟ وہ آگے سے کیا کہے گا؟ تسی کہندے انکار نہیں، تو اگر انکار نہیں تو اقرار ہوگا نا. پھر تو مانا کیوں نہیں؟ بیعت کیوں نہیں کی؟ لڑائی کیوں کی ہے؟ لڑنے کے لیے کیوں آ گئے ہیں؟ اگے وہ دا پارا ہائی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. آپ نے اسے کہنا ہے کول مینڈ رہ کر کہ پیارے آپ کسی جگہ پہ ان کا انکار کرنا ثابت کریں کہ میں علی کو خلیفہ نہیں مانتا. یہ انکار ہے نا، وہ کسی جگہ کیا کریں؟ ثابت کریں. وہ پھر یہی روڑا ڈالے گا کہ انہوں نے پھر بیعت کیتی کیوں نہیں اگر انکار نہیں سی کر دے پہ. پھر اس کو سمجھاؤ ایک ہوتا ہے انکار اور ایک ہوتی ہے تاخیر.
ایک ہوتا ہے انکار اور ایک ہوتی ہے تاخیر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت میں کیا کیا تھا؟ تاخیر کی تھی. انکار اگر کہو انکار کیا تو پھر علی بھی ابو بکر کے کیا بنے؟ باغی بنے نا 6 مہینے. نہیں 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 نہیں، تاخیر تھی. انکار یعنی تاخیر اور انکار میں کیا ہوتا ہے فرق. معاویہ نے بھی تاخیر کی تھی. معاویہ رضی اللہ نے بھی کیا کی تھی؟ دلیل سیر و اعلام النبلاء جلد 3 صفحہ 143. سیر و اعلام النبلاء جلد 3 صفحہ 143 143. اس کے اوپر یہ ہے ابو مسلم خولانی تابعی چند تابعین کے ساتھ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے اتنازع علی ام انت مثلا، تسی علی نہ لڑائی کر دے پہ ہو، تسی پلا اونا ورگے ہے ہو. انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ علی مجھ سے اعلیٰ اور افضل ہیں. وَأَحَقُّ بِالْأَمْرِ مِنِّي، اور میرا عقیدہ اور سوچ یہ ہے علی مجھ سے زیادہ خلافت کے حقدار ہیں. علی مجھ سے زیادہ خلافت کے حقدار ہیں، میں مانتا ہوں، لیکن وہ قاتلین عثمان سے بدلہ لیں یا ان کو ہمارے حوالے کریں تو پھر میں سب سے پہلے علی کی بیعت کروں گا رضی اللہ عنہ. میرے کو پوچھو ابو مسلم الخولانی، ابو مسلم الخولانی سیر و اعلام النبلاء جلد 3 صفحہ 143 اتنازع علی ام انت مثلہ، انہوں نے کہا لا واللہ انہو افضل منی واحق بالامر منی، وہ مجھ سے افضل ہیں اور مجھ سے زیادہ خلافت کے حقدار ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ وہ قاتلین عثمان سے بدلہ نہیں لے رہے. اگر وہ قاتلین عثمان سے بدلہ لے لیں یا ان کو ہمارے حوالے کر دیں تو سب سے پہلے ان کی خلافت کو تسلیم کون کرے گا؟ میں کروں گا. گویا کہ وہ خلافت کا انکار نہیں کر رہے تھے، خلافت کو ماننے میں کیا کر رہے تھے؟ تاخیر کر رہے تھے الی القصاص، قصاص تک تاخیر کر رہے تھے. تو جو تاخیر ہے وہ بغاوت نہیں ہے. اگر تاخیر کا نام بغاوت ہے تو نعوذ باللہ حضرت علی بھی کیا بنیں گے؟ ہم نہیں مانتے، یہ بھی تاخیر تھی، بغاوت نہیں. وہ نہیں منے گا تو اڑے اس والے نو نہیں باغی سن روڑا پائی جائے گا. اچھا چل پھر تیرے ساتھ ہم دوسرا ہاتھ برت لیتے ہیں. پہلے یہ اپنے باغی کی تعریف امیر معاویہ پر فٹ نہیں آتی کیونکہ انہوں نے کسی جگہ بھی حضرت علی کی خلافت کا انکار نہیں کیا. دنیا میں کوئی حوالہ موجود نہیں ہے کہ انہوں نے خلافت کا انکار کیا ہو. باغی اس وقت بنتا ہے جب انکار کرے. چلو دوسری طرف آ جاؤ. تم باغی کہتے ہو؟ ہاں جی باغی کہنے ہیں. ٹھیک ہے جی. باغی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک لغوی باغی، ایک اصطلاحی باغی. لغوی باغی کوئی بھی زیادتی کرنے والا باغی ہے. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تبغی کا اسم فاعل باغیہ، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ. تم باغی مانتے ہو؟ ہاں جی باغی ماننے ہیں. سینہ تان کے کہیں گے. لغوی یا اصطلاحی؟ ایتھے وہ ہن سوچی پہ جان گے کہ میں کی کہاں، کی پہ جان گے؟ لغوی باغی کہوں یا اصطلاحی؟ کچھ بھی کہہ لے. کوئی سیانا ہوئے گا تے لغوی کہے گا، سیانا ہوئے گا تے لغوی کہے گا.
احمق ہوئے گا تے اصطلاحی کہے گا. اصطلاحی باغی پھر وہی خلیفہ کی خلافت کا کیا کرے؟ انکار. ٹھیک ہے. تے اصطلاحی اور لغوی جو آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے، جس نے زیادتی کی وہ کیا بن گیا؟ باغی. اگر وہ کہے لغوی باغی تو پوچھو اس کا حکم کیا ہے؟ لغوی باغی کہے تو اس کا حکم کیا ہے؟ جب تک وہ اپنی بغاوت سے واپس نہ آئے اس وقت تک اس سے لڑائی کرو. فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ. حتیٰ انتہائے غایت کے لیے ہے. لڑائی کرو، لڑائی کا دورانیہ عرصہ کتنا لمبا ہو اتنی دیر تک لڑائی کرو جب تک وہ اللہ کے فیصلے کی طرف واپس نہیں آ جاتا. سمجھ آئی؟ لغوی باغی کہے ٹھیک ہے، لغوی باغی کا حکم کیا ہے؟ اس سے اتنی دیر تک لڑائی کرو جب تک وہ اپنے اللہ کے فیصلے کی طرف واپس نہیں آ جاتا. اچھا، ہم پہلے لغوی کی بحث کر لیتے ہیں پھر اصطلاحی کی کر لیں گے. چلو جی، معاویہ رضی اللہ عنہ کو لغوی باغی تم نے مان لیا، لغوی باغی کا حکم آ گیا. اب یہ بتا معاویہ کے ساتھ علی رضی اللہ عنہ نے صلح کیوں کر لی تھی؟ قرآن کہتا ہے باغی سے کیا کرنی ہے؟ باغی سے کیا کرنی ہے؟ لڑائی کرنی ہے. جب تک وہ اپنی بغاوت سے باز نہیں آتا کیا کرنی ہے؟ تو کیا حضرت معاویہ نے اپنے قصاص والے فیصلے کو واپس لے لیا تھا؟ نہیں لیا تھا. صفین کا خاتمہ پتہ کیسے ہوا؟ صفین جمل میں تو امی عائشہ، طلحہ و زبیر رضی اللہ کے گروہ کو شکست ہوئی، ان کو فتح ہوئی اور وہ معاملہ ختم ہوا. صفین کیسے ختم ہوئی؟ صفین جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی، عمار بن یاسر شہید ہوئے، سینکڑوں افراد شہید ہوئے. بالآخر کیا ہوا؟ نیزوں پہ قرآن اٹھا لیے گئے. انہوں نے کہا جی ہم آپس میں صلح کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تم اپنے علاقے میں، ہم اپنے علاقے میں، تم اپنے موقف پر قائم، ہم اپنے موقف پر قائم. دونوں کی آپس میں صلح ہو گئی تو صفین کی جنگ ختم ہوئی. اگر تم آج معاویہ کے گروہ کو لغوی باغی کہتے ہو تو علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو تم غلط کہہ رہے ہو. کیوں؟ لغوی باغی کا حکم کیا ہے؟ اس سے کیا کرو؟ لڑائی کرو. اور حضرت علی کیا کر رہے ہیں؟ ہن تو جھوٹا کہ علی سچے یا علی سچے؟ تو جھوٹا، سانو پہلے بات سو. تم جھوٹے ہو یا علی رضی اللہ عنہ سچے ہیں یا سیدنا حضرت علی سچے ہیں؟ تم جھوٹے ہو. بات تو ان میں سے ایک ہے نا، کہ نہیں ہے؟ کہ ویسے بات ایک ہی ہے. ان میں سے ایک ہے کہ ایک ہی ہے؟ کہ تم جھوٹے ہو، وہ سچے ہیں، یا وہ سچے ہیں تم جھوٹے ہو؟ ان میں سے ایک ہے یا ایک ہی ہے؟ ایک ہی ہے بات کہ یہ تم جھوٹے ہی ہو. اب دیکھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے کیا کر لی؟ صلح کر لی. اگر باغی ہوتے تو کیا کرنی چاہیے تھی؟ لڑائی جاری رکھنی چاہیے. اگر انہوں نے صلح کی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت حضرت علی اور ان کے ساتھی اس گروہ کو لغوی باغی نہیں مانتے تھے. سمجھ آئی بات؟ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا کی ہے؟ صلح کی ہے. اگر وہ گروہ باغی گروہ تھا تو قرآن کے فیصلے کے مطابق کیا کرنی چاہیے تھی؟ لڑائی. اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ صلح. اب حالات، واقعات 1400 سال بعد تمہیں زیادہ سمجھ آتے ہیں یا جن کے سامنے ہو رہا تھا ان کو زیادہ سمجھ آتے تھے؟ ان کو اگر سمجھ آتی کہ یہ باغی ہیں تو وہ کبھی لڑائی ختم نہ کرتے. ان کا لڑائی ختم کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس گروہ کو لغوی باغی نہیں سمجھ رہے تھے. اور اگر تم لغوی باغی سمجھتے ہو تو تم ان کو غلط کہنے کے ساتھ ساتھ حضرت علی کے بھی خلاف چل رہے ہو، حضرت حسن کے بھی خلاف چل رہے ہو. پہلا اپنا فیصلہ طے کر لو کہ ایسی حضرت علی کو صحیح کہنا ہے یا غلط کہنا. سمجھ لگی کہ نہیں؟ کینوں نہیں لگی؟ آدھوں کو نہیں لگی. باغی جو لغوی ہوتا ہے اس سے کیا ہونی چاہیے؟ لڑائی. کہاں آیا ہے اس سے لڑائی ہونی چاہیے؟ سورت حجرات میں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي
تبغی لڑائی کرو، کتنی دیر؟ حتی تفیع الی امر اللہ، اتنی دیر تک لڑائی کرو۔ اب وہ صلح کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کو باغی نہیں سمجھ رہے۔ اب یہاں پھر اس کے پاس جواب کوئی نہیں ہوگا، یہ لغوی باغی نہیں بنتے۔ اچھا جی نہیں میں بھول گیا سی، اصطلاحی باغی نے، پھر وہ دوسرا حربہ اختیار کریں گے۔ یہ کون سے ہیں؟ اصطلاحی باغی، ٹھیک ہو گیا۔ اصطلاحی باغی کا حکم کیا ہے؟ اصطلاحی باغی کا حکم کیا ہے؟ جڑا باغی وہ واجب القتل ہے، جڑا باغی ہے وہ واجب حدیث میں آتا ہے نا ابو داؤد میں، جب تمہارا معاملہ مجتمع ہو اور سب ایک خلیفہ پہ جمع ہو چکے ہو اور جو تمہارے معاملے کو بکھیرنا چاہے تو فقتلوہ کائنا من کان، جڑا مرضی ہوئے انہوں قتل کر دیو۔ جو اتفاقی خلیفہ کے خلاف بغاوت کرے اور اپنی خلافت کو چمکانا چاہے اس کو قتل کر دو، کائنا من کانا، جڑا مرضی ہوئے تون لا دیو۔ ابو داود میں حدیث ہے کہ جب تمہارا معاملہ اجتماعی ہو، ایک خلیفہ بن چکا ہو، کوئی دوسرا آ کر اس کے خلاف بغاوت کرے اور اپنی خلافت کا دعوے دار ہو تو اس دعوے دار کو قتل کر دو۔ فقتلوہ کائنا من کان، جڑا مرضی ہے او دے عہدے دا خیال نہیں رکھنا، انہوں کو کر دو قتل۔ باغی، اصطلاحی باغی کیا ہوتا ہے؟ واجب القتل، واجب القتل۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوا، اگر یہ گروہ باغی ہے تو جو پہلے آیا تھا امی عائشہ والا رضی اللہ عنہ والا، تو وہ بھی کیا بنتا ہے پھر؟ ان کا بھی جو مقصد تھا ان کا بھی وہی مقصد تھا، یہ بھی قصاص کے لیے اٹھے تھے اور وہ بھی قصاص کے لیے آئے تھے۔ وہ تو یہاں تک پہنچ چکے تھے بصرہ میں اور یہ تو ابھی یہاں ہی ہیں، تو پھر بڑے باغی کون ہوئے؟ پھر بڑے باغی کون ہوئے؟ جڑے ایتھے پہنچ گئے۔ تو پھر وہ سارے نعوذ باللہ کیا تھے؟ کہو، امی عائشہ کیا تھیں؟ حضرت طلحہ کیا تھے؟ حضرت زبیر کیا تھے؟ نہیں وہ تھے جنتی سی، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ۔ یہ اپنے جنت کی بات، تو باغی کس طرح ہوگا؟ اگر پہلا گروہ وہی کام کرے اور یہاں تک پہنچ جائے تو باغی نہیں، اے علی ایتھے ہی آوے تو باغی ہو گیا۔ سمجھ لگی؟ ایک اور بات، اچھا یہ باغی گروہ ہے، تو جو باغی ہے وہ بغاوت کرتا کرتا اگر مر جائے تو کہاں جانا چاہیے؟ جہنم میں جانا چاہیے نا۔ اور حدیث کے الفاظ بھی ہیں، عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، عمار اس کو جنت کی طرف بلائیں گے اور وہ ان کو جہنم کی طرف بلائے گا۔ جو جہنم کی طرف بلاتا بلاتا مر گیا وہ کدھر جانا چاہیے؟ جہنم میں ان کے جو بندے مرے وہ کدھر جانے چاہیے؟ جہنم میں جانے چاہیے نا ان کے مطابق، اگر یہ باغی گروہ ہوا۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث ہے، علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا صفین میں ہمارے اور ان کے جو بندے مرے ہیں وہ کدھر جائیں گے؟ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ساڈے اور انہاں دے، ہمارے اور ان کے جو قتل ہو گئے سارے جنتی ہیں۔ سارے کیا ہیں؟ اس کا مطلب علی المرتضی رضی اللہ عنہ ان کو باغی نہیں سمجھتے، ان کو باغی نہیں سمجھتے۔ اگر باغی ہیں تو جنتی کیسے؟ اگر جنتی ہیں تو باغی کیسے؟ کہاں ہے یہ بات؟ مصنف ابن ابی شیبہ، قتلانا وقتلاہم فی الجنہ، ہمارے مقتول اور ان کے مقتول کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ اے باغی نہیں، ایک اور دلیل، پتہ ہے کہ اس گروہ میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت علی کے بڑے بھائی عقیل بھی شامل تھے، جانتے ہو؟
اس گروہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس گروہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی حضرت عقیل بن ابی طالب، عقیل بن ابی طالب کن کے ساتھ تھے بلا؟ امیر معاویہ کے ساتھ. تو اہل بیت اور باغی، اہل بیت اور باغی، باغی کی ہوں جنمی، تو پھر اے بھی نعوذ باللہ اہل بیت بھی کی ہوئے کہ وہ نہیں کہہ سکتے. ان کا باغی ہونا بھی ثابت نہیں، اور جو باغی کا حکم ہوتا ہے وہ بھی حکم ان کے اوپر لاگو نہیں ہوتا. آخری دلیل اس حوالے سے دے کر پھر عقل کی طرف آتا ہوں. اچھا اگر یہ باغی گروہ اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے؟ اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے؟ پیڑا ہوتا ہے نا. تو برے آدمی سے صلح کر لینا اچھا ہوتا ہے کہ برا ہوتا ہے؟ برا ہوتا ہے نا. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین. میرا یہ بیٹا سردار ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ، مجھے امید ہے اللہ میرے اس بیٹے کی وجہ سے مسلمانوں کی دو عظمت والی جماعتوں کے درمیان صلح کروا دے گا. کن کے درمیان؟ مسلمانوں کی دو عظمت والی. باغی عظمت والے ہوں نے. اگر آقا عظیم کہہ رہے ہیں تو باغی کہہ رہا ہے، تجھے غلطی لگ سکتی ہے، آقا کو غلطی نہیں لگ سکتی. سمجھ آئی؟ پھر آپ یہ خوشخبری سنا رہے ہیں یا غم کی خبر سنا رہے ہیں؟ آپ یہ کیا سنا رہے ہیں؟ خوشخبری. تو برے آدمی سے صلح خوشخبری نہیں ہوتی. خوشخبری اس وقت ہوتی ہے جب اچھے آدمیوں سے صلح ہو جائے. اگر یہ باغی ہوتے تو لڑائی کا حکم ہوتا، اگر صلح کی بات ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ باغی نہیں ہیں. سمجھے بات؟ آپ کہہ رہے ہیں میرا یہ بیٹا قربانی دے کر خلافت ان کے ہاتھ میں دے دے گا، تو پیڑے بندے نو خلافت دینا کوئی چنگی گل ہے؟ باغیوں کو خلافت دی جاتی ہے کہ لڑائی کی جاتی ہے؟ لڑائی کی جاتی ہے. یہاں باغی کو خلافت دینے کی بات ہے. آپ خوش ہو کر یہ بتا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عظمت والی جماعت ہے، یہ باغی جماعت نہیں ہے. اب تمہیں اور دوسرے اینگل سے بھی سمجھاتا ہوں. عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، وہ پہلے قاتل بنے گا کہ پہلے باغی ہوگا؟ یہ ایک عقلی سی بات ہے. عمار کو باغی قتل کرے گا، قاتل بعد میں بنے گا، باغی پہلے ہوگا. قاتل بعد میں بنے گا، باغی. جس طرح سے کہنے ہیں مولوی صاحب جمعہ پڑھان گے، وہ مولوی پہلے ہے، جمعہ بعد چو پڑھائیں گے. ڈاکٹر صاحب آپریشن کریں گے، ڈاکٹر پہلا آپریشن ہے. باغی گروہ قتل کرے گا، باغی پہلے قاتل بعد میں. ایسا ہی ہے. اب باغی کی تعریف دیکھو اور فٹ کر کے دیکھو. باغی 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 جس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کیا، شہید کیا، وہ کیا بن گئے؟ پوری تعریف فٹ آ رہی ہے کہ نہیں؟ خلیفہ کے خلاف خروج اور اس کی خلافت کا انکار. جس گروہ نے ایتھے بیٹھا سی کوفے والا گروہ، اس نے مدینے کے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے خلاف کیا کیا؟ خروج. یہاں کوفے سے نکلے، کہاں پہنچے؟ مدینہ میں. ان کی خلافت کا کیا کیا؟ انکار کیا. ان کو مصلی سے روک دیا، ممبر سے روک دیا، گھر میں محصور کیا، حتیٰ کہ ان کو کیا کیا؟ شہید کیا. یہ کیا بن گیا؟ اب اس کے باغی ہونے میں کوئی شک ہے؟ نہیں ہے. عمار ان کو جنت کی طرف بلائے گا کہ اے کام پیڑے جے چھڑ دیو. بلاتے رہے، پہلے بھی ان کو روکتے رہے کہ ایسے کام مت کرو، خلیفہ کو شہید مت کرو، روکتے رہے. اب اسی باغی گروہ نے پہلے جنگ جمل میں راتوں رات دونوں طرف آگ لگا کر آپس میں کیا کروا دی؟ لڑائی. شرارت کرنے والا گروہ کون تھا؟ باغی گروہ تھا. اب جنگ صفین میں ان سے وہ چال نہ چلی گئی. انہوں نے سوچا ہم ایسا کرتے ہیں
جب لڑائی ہو رہی ہوگی، لوگ دوڑ رہے ہوں گے، بھاگ دوڑ لگی ہوگی، ہم دور سے نیزہ ماریں گے، عمار کو ہو جائیں گے شہید، پڑ جائے گا قتل کا مدعا کن پر؟ اس معاویہ کے گروہ پر، اور وہ کیا ہو جائیں گے؟ باغی، اور ہمارا معاملہ صاف ہو جائے گا، ساری دنیا ان کے خلاف ہو جائے گی۔ یہ بھی اس باغیوں کی شرارت تھی، میرے آقا کی پیشین گوئی دینے کا ایک مقصد تھا۔ اے میرے صحابہ یاد رکھنا، مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑیں گے، ظاہر یہ ہے ان کا شہید ہو تو انہوں نے مارا، ان کا مرے تو انہوں نے مارا، لیکن میں تمہیں اندر کی بات بتاتا ہوں، مرے گا ان کا شہید ان کا ہوگا، قاتل یہ نہیں ہوں گے، ان کے اندر چھپے ہوئے باغی ہوں گے۔ یہ تو بتایا تھا آپ کو کہ عمار کے شہید دوسری طرف نہ تلاش کرنا، عمار کے قاتل کون ہوں گے؟ باغی ہوں گے، تو اڑے چیز چھپے ہوں گے۔ تو عمار کو ایک باغی گروہ نے قتل کیا، باغی کا حکم ان پر فٹ آتا ہے، باغی کی تعریف انہی پر فٹ آتی ہے۔ ان کی پچھلی جنگ کے اندر شرارت بھی اس بات کا پتہ دیتی ہے، اپنے بندے آپ ہی مار دے سن، دوسرے دے بندے بھی راتوں رات مار دے سن، ہن بھی انہوں نے اپنا بندہ مار لیا، اس وجہ تو اے باغی سن، پہلے باغی سن، پھر انہوں نے قتل کیتا۔ نبی علیہ السلام نے کہا تھا عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا اور وہ جہنمی۔ پھر جب ان کی صفین میں ہو گئی صلح، یہ دونوں ہو گئے اکٹھے، اور باغی گروہ نے دیکھا اوف، ہم تو لڑائی اس وجہ سے کروا رہے تھے کہ ان کی کیا صلح نہ ہو، اب کیا ہو گئی ہے صلح، اور نکل گئے۔ انہوں نے حضرت علی سے بھی اپنے آپ کو کیا کر لیا؟ الگ کر لیا۔ اب وہ باغی ساتھ بن گئے خارجی، باغی کی بن گئے؟ نکل گئے نا خارجی، پہلے کیا تھے باغی، ہن کی بن گئے بلا خارجی۔ پھر حضرت علی نے انہوں نے لڑائی کی تھی، انہوں نے جہنم واصل کیتا تو جہنمی بھی ہو گئے۔ عمار ان کو جنت کی طرف بلائے گا اور وہ اس کی طرف کس طرف بلائیں گے؟ جہنم۔ یہ باغی بھی بنے، قاتل بھی بنے، جہنمی بھی بنے، اور یہ اصل باغی تھے۔ لوگوں نے ظاہری حدیث کو دیکھ کر فتویٰ اس گروپ پہ لگا دیا اور معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، حالانکہ وہ گروہ باغی نہیں ہے۔